نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائی، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے، اور ڈیلی روٹین میں آج قرآن شریف کا ترجمہ آپ کے سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 نمبر آیت سے لے کر 67 آیت تک میں آپ کے ترجمہ شیئر کروں گا، 52 سے 67 تک۔ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کا چہرہ رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہارے خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور ترے میں ہے، اور کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور وہی ہے اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے آہ و زاری کرتے ہوئے اور چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے،
پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اور قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک اور حدیث ہے، اس میں نصیحت ہے، اور انہیں خوشخبری دیں کہ تفصیل و احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی۔ البخاری حدیث نمبر 7404۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ جھلکتی ہے۔ اور اس سے آگے ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اچھے برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر صحیح بخاری بدیع الخلق باب 6 حدیث نمبر 3223۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ دوسری بھی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔